اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیے ساری دنیا میں نشہ کس قدر بڑھ گیا ہے، لوگ کس طرح نشے کا عادی ہو چکے ہیں۔ یہ تو نشے میں پڑ جاتے ہیں لیکن پھر یہ وہاں سے نہیں نکل پاتے ہیں، نکلنا تو محال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عائشہ نام کی لڑکی ہے، پاکستان میں ہے، وہ کس طرح نشے میں پڑ گئی ہے اور وہ خود کو چھڑانا چاہتی ہے اس نشے سے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں پاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کی مدد کرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ جب بھی اپنی سٹوری بتاتی ہے کہ انسان کو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان کو تو رونا آتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کی درد بھری کہانی آپ اس کی زبان سے سنیے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہتی کوئی اگر اس کو مل جائے، اس کی مدد کرے، لیکن اس نے تو پہلے بھی دھوکے کھائے ہے۔ اس کو تو دوست، اس کی فرینڈ کی پیرنٹوں نے اس کو اس نشے میں ڈال دیا، ایک اور بار اس نے دھوکا کھایا۔ یہ کہتی اب یہ دھوکا نہیں کھانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ تو سچ بات ہے کہ یہ تو سڑکوں پر آ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سڑکوں پر آ گئی ہے، سڑک پر سوتی ایک لڑکی، 20 سال کی لڑکی ہے یہ۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو رحم کرے، اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوئی نہ تو کوئی ہوگا نا اس کو مدد کرنے والا، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو فرشتہ ہو جو اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرو۔ دیکھو ایسے تو بہت سارے ہوں گے، ایسے تو کتنے ہوں گے، کتنی آشائیں ہوں گی، کتنی جن کی زندگیاں برباد ہوئی، جن کی دنیایں اجڑ گئی ہیں، لیکن وہ تو نکلنا چاہتے، لیکن کیسے نکلیں گے؟ ایک تو ان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ تو خود نہیں پڑتی ہے ان میں، تو ان کو تو ڈالا جاتا ہے ایسے منشیات کے نشے میں۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ انسان تو کیا کرے اب، چلو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے۔ آپ خود سنیے اس کا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 20 سال۔ 20 سال کی ہو؟ یہاں پر کب سے ہو؟ مجھے 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ 2-3 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے؟ نہیں، اتنے سال ہی ہو گئے ہیں۔ ہاں جی۔ کیوں یہاں پر ایسا کیا ہوا جو یہاں پر موجود ہو آپ؟ بس میری مما مجھے نرسری سے لے کے 10ویں تک ہاسٹل میں چھوڑ گئیں، تو کہاں پہ چھوڑا تھا ماما نے؟ ہاسٹل میں، بورڈنگ میں۔ بورڈنگ میں چھوڑا تھا آپ کو؟ اچھا، تو میں نے میٹرک کلیئر کی تو ماموں پہلے کون سے بورڈنگ میں؟ شیخو پورے میں۔ ہاں جی۔ اچھا، پھر؟ تو میرے ماموں پہلے ہی مجھے میری صرف فیس دیتے تھے، میرا خرچہ وغیرہ نہیں، کوئی تہوار آتا تھا تو اپنے بچوں کے ہی مجھے پرانے کپڑے دے کے تو عید وغیرہ پہ مجھے لے کے جاتے تھے باہر، لیکن مما کا فون آتا تھا تو مجھے سیپریٹ ہو کے بات نہیں کرنے دیتے تھے، مطلب کہ میں ان کو بتا نہ دوں۔ تو بس اس کے بعد میری ماما نے خرچہ نہیں بھیجا ان کو 2 مہینے کا۔ ماما نے ہاسٹل کا خرچہ نہیں بھیجا؟ نہیں، میں نے میٹرک کلیئر کر لی، ان کو نہیں خرچہ بھیجا، تو ان کا میٹر اتر گیا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا غصے سے، ماموں لوگوں نے؟ اچھا، تو میری دوست تھی نا، اس کے گھر والوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے مجھے رکھا اپنی بیٹیوں کی طرح، لیکن کوئی کسی کو نشے پہ نہیں لگاتا، ابھی بندہ خود ہی لگتا ہے۔ لیکن میں مانتی ہوں میں نشے اس کے ساتھ کرنے شروع ہوئی تھی، لیکن وہ مجھے بتا سکتی تھی کہ یہ نشہ نہیں چھٹتا، اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ لگائے، یہ بہت بری چیز ہے۔ کون سا نشہ کرتی ہو آپ؟ پاؤڈر، ٹیکے لگاتی ہوں۔ ہاں جی۔ پاؤڈر بھی؟ ہاں جی۔ تو اس کے گھر والوں نے، جب میں نشے پہ لگ گئی، مجبور ہو گئی، پہلے مجھے فری کرواتے رہے ہیں، جب میں لگ گئی نشے پہ تو مجھے کہتے کہ تم 2 نمبر کام کرو۔ ہاں جی۔ تو لیکن اللہ پاک اس کے بھائی کو زندگی دے، اس کے بچوں کو رزق، بہت زیادہ رزق دے، وہ بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ انہوں نے مجھے گھر سے کہ نا بھگا دیا، کہ ان سے چوری، تو میں وہاں سے اس ضلالت سے آ گئی، نہیں تو وہ مجھے دبئی بھیجنے لگے تھے۔ ہاں جی۔ تو وہاں سے نکلی ہوں میں، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ گڑی شو میں پاؤڈر ملتا ہے، کیونکہ وہ لینے جاتی تھی، وہاں پہ مجھے لڑکا ملا، وہ پاؤڈر بیچتا تھا، منشیات۔ اس نے مجھے کہا تمہاری اچھی زندگی ہو جائے گی، اسلام قبول کرو
मैं तुम्हारे साथ। पहले क्रिश्चियन थी? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने इस्लाम कबूल किया, उसने रेंट पे घर लिया। सपाला पढ़ती होती थी मैं, लेकिन उसके पहले ही माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे, तो उसने अपना नशा नहीं छोड़ा, मेरा छुड़वा दिया। से निकाह किया उसने? अच्छा। जामिया निमिया से मैंने इस्लाम कबूल किया। खैर उसकी डेथ के बाद, उसके मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अपने मज़हब में आओगी दोबारा तो मैं तुम्हें दोबारा निकाह कराऊंगी, इलाज करवाऊंगी। लेकिन मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगी, ये कोई मजाक तो नहीं है। आपका शोहर क्या फौत हो गया था? हाँ जी। नशे की वजह से फौत हुआ है? कितनी देर आप रही हो उसके साथ? साल हो गया था। 1 साल ही रही हो, फिर वो फौत हो गया? अच्छा। तो अगर मेरी माँ मेरा साथ देती, घर का किराया देती रहती, तो मैं सपारा भी पढ़ती रहती और मैं दोबारा नशे पे ना लगती। फिर मेरा और मैं कहीं जाती नहीं थी। फिर दोबारा लक्ष्मी चौक आ गई गड़ी शो में आके, तो मैं दोबारा नशे पे लग गई। मैं चाहती हूँ ये नशा छोड़ना। आयशा नाम बताया ना? आयशा, यहाँ पर इतने सालों से हो, आप इतनी माशाल्लाह प्यारी हो, अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी शक्ल दी है, जवान हो। यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या कुछ होता है यहाँ पर? एक लड़की तो वैसे घर से निकल आए तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, आप तो दिन रात गुजारती हो यहाँ पर। आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे आके पहले लड़के तंग करते हैं, कभी पानी वाले शापर मार देते हैं बच्चे, कभी ईंटें मारते हैं, पत्थर मारते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम भी इंसान हैं। इसे इतना बुरा बिहेव करते हैं हमारे साथ। हम कहीं पे बैठ जाएं, हमें अपने गिलास में पानी नहीं पीने देते। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा दिल नहीं है? कहीं दुकान पे चले जाओ तो रोटी नहीं खाने देते। मैं मानती हूँ ठीक है हम गंदे मंदे रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई रहने की जगह हो तो कभी भी ज़िंदगी में हम अपने आप को गंदा ना रखें। ठीक है, मुलाजम आते हैं, अभी मेरे पास यही बिस्तर है, मुलाजम आते हैं आके डंडे मारते हैं, कहते हैं यहाँ से चले जाओ। आप बताओ हम कहाँ पे जाएं? पुलिस मुलाजिम जो होते हैं जी, और ऊपर से आते हैं डंडे मारते हैं। ये नहीं देखते कि औरत ज़ात है, बिस्तर भी जला देते हैं। ला देते हैं बिस्तरों को? जी, उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि हम किस तरह। मैं मांग के अभी एक मौलवी साहब कंबल दे के गए थे, अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा दे, सबको दे के गए थे। तो ये मैंने मांग के कंबल किया, नहीं तो कल परसों मेरा पूरा बिस्तर जला के चले गए हैं। रिक्वेस्ट है हुकूमत के आगे कि ठीक है हम अगर इधर सोए हैं तो हम कहाँ पे जाए, हमारे लिए कोई जगह बना दें या कोई इदारा बना दें जिधर हम रहें। कोई ठीक है फिर चोरी भी नहीं कोई नशे करेगा, लेकिन हमने मना करे कि हमारे बिस्तर तो ना जलाए। हमें अच्छा, यहाँ पर कभी रात को सोए हुए कभी कुछ, क्योंकि आप अच्छी हो, जवान हो, कोई ऐसी हरकत हुई हो आपके साथ, कभी कोई किसी ने कोई कुछ किया हो? बिल्कुल ऐसी है। अभी रात को मैं पहले अकेली सोती थी, अब मतलब कि यहाँ पे भाई बना हुआ है, मैं इनके साथ बिस्तर बिछा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती आके ज़बरदस्ती करते हैं, ये नहीं देखते कि अगला मजबूर है। तो वो तो शुक्र है अब मैं पब्लिक प्लेस में रहती हूँ तो यहाँ पे कोई तंग नहीं करता। पब्लिक प्लेस में भी एक औरत महफूज नहीं है, खुले आसमान तले सोना आसान बात नहीं है, एक जवान लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आपके साथ ये सब करते हैं ये लोग? आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं जी आपका नशा छुड़वाएंगे, आपको घर ले जाते हैं, लेकिन मुझे पता है आप अपना मतलब निकालेंगे और बाद में छोड़ देंगे। इसलिए मैं किसी के साथ मैं मांगना पसंद करती हूँ, अल्लाह के नाम पे मांग के अपना नशा पानी पूरा कर लेती, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं जाती। और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, एक दफ़ा बस हुआ था मेरे साथ के मुझे एक नशे ने कट दिखा के ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे साथ जो भाई सोते थे ना उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने कहा किसी जगह पर खुले आसमान तले ज़बरदस्ती करने की कोशिश? हाँ जी, क्योंकि सुबह अज़ानों का टाइम था, दुकानें बंद थी। अगर भाई ना होते, मैं अकेली होती तो शायद वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। महफूज नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि जब से भाई वगैरह के साथ सो रही हूँ उनको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे। नशा तो करते हैं लेकिन मुझे अपनी बहन। आपने अपना मज़हब चेंज किया, एक इंसान के लिए, एक लड़के के लिए अपना शोहर बनाया उसको, और आज अपने मज़हब पर कायम रहने के लिए आप सड़कों पर हो। क्या ये नशा तो आपको लग गया, इसको छोड़ना चाहती हो? हाँ जी, मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन आज भी 2-3 लोग आए थे मुझे लेने के लिए। लेकिन आपको पता है कि पहले भी मुझे मेरी दोस्त की फैमिली ने इस तरह किया है,
کے مجھے غلط راستے پہ لگانے کا. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر میری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے اب ٹھیک ہے تو اس طرح کریں کہ یا داخل کرا دیں, ٹھیک ہے, سب لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کو کہاں لے کر گئے. ہاں جی, یا پھر تھانے میں جا کے ویریفیکیشن کروا کے پھر مجھے لے کے جائیں. اس طرح تو نہیں نا. ایسے آپ کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو کہ کوئی بھی آئے اور آپ کو کہے کہ ہمارے ساتھ چلو علاج, آپ پراپر طریقے سے جانا چاہتی ہو, سارے لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کو لے جانے والا کون ہے, آپ کا علاج کروانے والا کون ہے. بالکل بھی. نشہ چھوٹ جائے گا تو کیا چاہتی ہو زندگی میں, کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہو. میں تو ابھی یہی چاہتی ہوں کہ میں مثال بنوں اور نشیوں کے لیے کہ میں نشہ چھوڑنے سے بندہ نہیں مرتا, بندہ کرنے سے مرتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا کوئی ادارہ بناؤں یا کوئی گروپ بنا کے اور نشیوں کو بھی چھڑواؤں, ان کو احساس دلاؤں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہیں کہ نہیں ہم نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں. کس چیز کے نشان ہے؟ یہاں پہ انجیکشن کے. یہ دیکھیں, یہ 20 سال کی لڑکی ہے اور اس نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا ہے. یہ ہمارے ملک کی بچی ہے, ہمارے پاکستان کی بچی ہے, اور اپنے مذہب پہ قائم رہنے کی وجہ سے آج یہ سڑک پر ہے. پچھلے 2-3 سال سے یہ سڑک پر خوار ہو رہی ہے. میری ریکویسٹ ہے اس ٹائم سارے مرنی صاحب سے جو اس طرح کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کا علاج کرواتے ہیں, سارے مرنی صاحب یہ لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہے, یہ کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہی ہے کہ جو آئے, جو اس کو لے کر جائے پراپر طریقے سے, جس کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ عائشہ کو لے جانے والا کون ہے, عائشہ کا علاج کروانے والا کون ہے. کیونکہ عائشہ کے ساتھ 2 بار دھوکہ ہو چکا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ تیسری بار پھر سے دھوکے کی گنجائش رہتی ہے. یہ لڑکی کسی مسیحا کی تلاش میں ہے اور امید کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسیحا آئے گا اور اس کو یہاں سے لے کر جائے گا اور اس کو بہتر زندگی دے گا, کیونکہ یہ ایک بہتر زندگی ڈیزرو کرتی ہے, کیونکہ یہ ایک اسلام پر قائم ہے, اپنے مذہب پر قائم ہے. یہ بہتر سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے اور یہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتی ہے اگر ہم لوگ اس کا ساتھ دیں. تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.